مسٹر منصور آ جاؤ جناب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وہ کیسے ہیں جناب؟ الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے ہو؟ الحمد للہ، اللہ آپ کو سلامتی رہے. حکم کریں. آپ پر بھی اور جو اس کے اہل ہیں ان پر بھی اللہ اپنی کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اللہ سلامتی رہے. حکم کریں جی. کیا حکم ہے منصور بھائی؟ کیسے تشریف آنا ہوا؟ جی حکم تو نہیں ہے، بس چند عرض و معروضات تھی جی سر. جو میری نظروں سے گزری ہیں، تو اس حوالے سے کچھ جواب درکار تھے مجھے. جی سر. تو اس حوالے سے میں نے کوئی بات کی تھی. یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی ایک دو کتابیں ہیں، ان کا میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. ان میں کچھ عبارات ایسی میں نے دیکھی تھی لکھی ہوئی جو کہ سمجھ لیں خلاف ادب تھی. اس میں سب سے پہلی جو کتاب تھی وہ کتاب الاحتجاج، یہ علامت تبریزی کی ہے. اس کتاب میں انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خطبہ انہوں نے کوٹ کیا سلام اللہ علیہ کا، اور اس میں انہوں نے بات لکھی ہے باغ فدق کی، اس کی ملکیت کے حوالے سے جی کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قبضہ کیا تھا. تو اس حوالے سے میں آپ احباب سے پوچھنے کے لیے یا عرض کرنے کے لیے جناب یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اس میں یہی ہے نا کہ یہ جو کتاب آپ کے شیعہ احباب نے یا جو آپ کے علماء ہیں جو مسلک کے پیروکار جیسے جسے بولتے ہیں، تو اگر وہ یہ لکھتے ہیں، اس میں باغ فدق کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غضب کیا ہے، یہ انہوں نے ان کا حق چھینا ہے. اب حالانکہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. وہ صدیق اکبر وہ خود اور امیر شیعہ المؤمنین علیہ السلام ہے. امیر المؤمنین علیہ امیر السلام المؤمنین ابو بکر کو صدیق نہیں مانتے تھے. وہ ابو بکر کو یہ مسلم میں موجود ہے کہ ان کو کذاب مانتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کو بولا کہ کاذب ہے. آپ نہ بولیں کہ ان کو صدیق بولتے تھے. صدیق وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام. ابو بکر کیسے صدیق ہو سکتے ہیں؟ کیسے صدیق ہو سکتے ہیں جب انہوں نے جھوٹی حدیث باندھ دیا کہ انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. میرے بھائی حضرت صاحب یہ بات جناب آپ نے بولی ہے نا. اب میرے پاس ایک محمد بن اسماعیل البخاری امام جامع صحیح وہاں پہ حدیث ایک کوٹ کی ہوئی ہے. وہ آپ نے سن لینی ہے. جو فرقہ جعلی امام بنا سکتا، جعلی خلیفہ بنا سکتا، وہ جعلی حدیث نہیں بنا سکتا. امام بخاری صاحب جعلی ہیں؟ اور بھائی جب ابو بکر جعلی ہے تو بخاری جعلی نہیں ہے. حضرت ابو بکر کو کب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا بھائی؟ جب ابو بکر خود، عمر خود، عثمان خود، یہ سب جعلی خلیفہ ہیں، نقلی ہیں، تو بخاری کیسے اصلی بن گیا؟ حضرت آپ کی گفتگو میں دو گھنٹوں سے آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں حضرت. تھوڑا سا اگر آپ نے زبان مبارک پر تھوڑا سا تالا لگائے نا تو میری بات پوری سن لیں اور پھر اس کے بعد جواب دینا. یہ درمیان میں بھی ہمارے ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے بالکل وہ جس کو بولتے ہیں سمم بکم نے کچھ نہیں بولتے جناب. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری بات پہلے سن لو. اب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی حدیث بخاری کو ہم نہیں مانتے نا، بخاری کو ہم جعلی مانتے ہیں. آپ نہیں مانتے؟ نہیں. آپ کون سی کتاب کو مانتے ہیں پھر؟ بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، ابن ماجہ کو نہیں مانتے، کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ صحیح حدیث کی کتابیں مانتے ہیں. کون سی ہے صحیح؟ صحیح حدیث کی کتاب ہے الکافی للکلینی من لا یحضر الفقیہ کمال الدین.
یہ تو یہ کتاب ہے یہ عام نہیں مانتے، پھر یہ تو تو اختلاف ختم ہے، ہے پھر یہ شیعوں کی تو عام نہیں مانتے۔ اسی لیے جب ہم آپ سے دلیل لاتے ہیں تو آپ کی کتاب سے لاتے ہیں، اور جب آپ شیعوں سے بات کرو تو یہ سیکھ لو کہ شیعوں کی کتاب سے دلیل لاؤ۔ مناظرے کا یہ اصول ہے کہ جو دلیل لایا جاتا ہے یہ خصم کی حدیث کتاب پاک سے حدیث جانب کہاں سے مقابل کی آتی ہے؟ کتاب سے لایا جاتا ہے۔ حدیث میری بھائی، ایک کریم آقا جانے جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کا جو جو صحیح حدیث کا انکار کرے، کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں اب بالکل، میں جو صحیح حدیث کا بیان انکار کرنے کرے نا لگا ہے، پہلے آپ صحت بولتے ثابت کرو، مانتے ہی نہیں پھر حدیث کو۔ پہلے دیکھو جو صحیح ثابت ہو جائے نا، اس طرح تو نہیں کہ دنیا میں جتنی حدیث ہیں وہ سب صحیح ہیں، جو بھی ادعا کریں کہ بھئی جب میں یہ حدیث ہے اور یہ حدیث سیدنا ہے، یہ علی صحیح ہے، تم نے المرتضیٰ انکار رضی کیا، اللہ تم تعالیٰ کافر ہو عنہ گئے۔ کا قول مبارک بیان کرنے لگا ہوں، آپ بولتے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم مانتے ہی نہیں، جب ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، اس کے راوی، اس کے مؤلف کو نہیں مانتے، اس کے راویوں کو نہیں مانتے، اس کے امام کو نہیں مانتے، تو پھر وہ اس سے کیوں دلیل لاتے ہو؟ اتنا عقل نہیں ہے آپ میں۔ اور بھئی اب سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی نہیں اب مانتے ایک آپ۔ نصرانی ادھر آیا، ایک پادری ادھر سے گیا، اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں اگر مسلمانوں سے مناظرہ کروں تو میں قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ بائبل محرف نہیں ہے۔ اس کو اتنا پتہ ہے کہ وہ جو دلیل لائے گا وہ قرآن سے لائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے۔ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ آپ جب شیعوں سے گفتگو کرتے ہو تو ایسے دلیل لاؤ جو شیعوں کے نزدیک وہ قابل قبول ہو۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی، تو ایسے اٹھ کے آ گئے۔ یہ شیعہ حضرات اگر کیا ہم کہتے ہیں؟ بخاری کو شیعہ حضرات مانتے ہیں اپنی بھائی، کتابوں اگر میں ہم ایسی بخاری لکھتے کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حدیث کہاں سے اخذ کرتے ہیں آپ؟ اس کو پتہ ہی نہیں اسی ہے۔ بات پہ آ جاؤ۔ ہم صحیح کتب حدیث سے لیتے ہیں، حضرت صحیح مجھے کتب سے پتا ہے، لیتے ہیں آپ سے الحمدللہ ہم بہتر اس پتا ہے، فرقے کے، الحمدللہ آپ سے بہتر پتا ہے۔ دیکھو آپ حدیث کہاں سے اخذ کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس بات پہ کہاں آؤ۔ سے لیتے ہیں، سن لو، اب سن لو۔ ہم دیکھو سناؤ۔ ہمارے نزدیک آپ کا فرقہ باطل ہے۔ ابو بکر جعلی امام، ہمارا باطل ہو گیا، عمر جعلی ہمارے امام، جعلی امام ہو عثمان گئے۔ جعلی امام۔ آپ کے جو کتب احادیث ہیں یہ غلطیوں سے اور اکاذیب سے بری ہوئی ہیں۔ ہم آپ کی کتابوں سے حدیث نہیں لیتے، ہم کن سے لیتے ہیں؟ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہ احادیث ان کے اصحاب نے لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے جناب سلمان، ان کے شاگرد تھے جناب سلیم ابن قیس، امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی تھے سلیم ابن قیس، انہوں نے حدیث لکھی ہے۔ جنہوں نے لکھے، جو صادق ہیں، آپ جو تک کہاں سے صدیق ہیں، پہنچی جو مخلص ہیں، ان کے حدیث ہم لیتے ہیں۔ ہم جناب کلینی کے آپ حدیث تک لیتے کہاں ہیں۔ سے پہنچی ہیں؟ وہ بات ہیں؟ جو آپ وہ بہت آگے چلے گئے ہو، آپ تک حدیث کہاں سے پہنچی ہیں؟ انہی کو وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو ڈائریکٹ بھیجی ہیں؟ جی بالکل بالکل، وہ جیسے آپ کو پہنچی ہے نا، کتاب لکھی ہیں، ڈائریکٹ آپ کو کتابیں الہام علماء ہوا نے ہے؟ نسخے بنائے ہیں، اب ہم تک پہنچے ہیں۔ اسی طرح کتاب سلیم ہم تک پہنچا۔ جب آپ حدیث کو نہیں مانتے، ترمذی شریف کو نہیں مانتے، بخاری شریف کو نہیں مانتے، جو پہلے ائمہ اکرام ہیں ان کو نہیں مانتے، تو آج کے جناب یا 1835 کے جناب علماء کو آپ مان رہے ہیں؟ دیکھیں یہ شیعہ حضرت، شیعہ حضرت یہ بات نہیں کرنی۔ محدثین نے بخاری اگر مسلم سے ماننا حدیث ہی نہیں ہے لیا تو نا۔ ترتیب سے مانو حضرت، اگر بھائی یہ ماننا ہے کہاں تو سے آ گیا؟ ترتیب سے مانو۔ یہ آدمی یہ تو بالکل، آپ بھائی صاحب نکل جاؤ یار، جی کچھ پتہ ہی نہیں ایسے آگے۔ آپ کو نہیں پتا کہ شیعوں کا اپنی کتاب حدیث کی کتاب ہے؟ کس کی؟ اور بھائی شیعوں کی اپنی حدیث کی کتاب ہے، جو بخاری مسلم سے انہوں نے ایک کلمہ بھی نقل نہیں کیا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ بخاری مسلم نے کہاں سے حدیث لی ہے؟ جھوٹوں سے، فراڈیوں سے، کفار سے، نواسب سے۔ اور سے بالکل نواسب، جو خوارج سے، جو بدترین کافر ہیں۔ خود ترمذی نے روایت کی ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، خود ترمذی نے روایت کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خوارج جو ہے کلاب اہل النار ہے۔ خوارج کون ہے؟ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خوارج کے احادیث بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ خوارج کے احادیث بخاری میں بکثرت موجود ہیں۔ بخاری کے ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ یہ بخاری محترم، میں نے کہا نا بخاری نے کفار سے حدیث لیا، ملاحظہ کریں جی، یہ بخاری ہے، صحیح بخاری، یہ بخاری میں حدیث ملاحظہ کریں، میں حدیث دکھا دوں اور اس کا راوی آپ دیکھیں، راوی اس کا کون ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہے، اس طرح کہ میں آپ کو بہت دکھا سکتا ہوں کہ اس نے کفار سے حدیث نقل کی ہے۔ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ صفحہ نمبر 1058 ہے، اور اس میں حدیث نمبر ملاحظہ کریں 5835، 5835، یہ 35 ادھر آ گیا جی،
35 ہے. محمد ابن ہشام, ایک منٹ میں اس کو زیادہ زوم ان کر دوں, ہو سکتا ہے زوم ان ہو جائے. اگر کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ایک ہوگی. اور منٹ, پھر آگے ایک منٹ جناب میں کر بتانا لیتا ہوں, ایک منٹ زوم ان کر لیتے ہیں, ایک منٹ اجازت دیں میں زوم ان کر لیتا ہوں. ہم اجازت آپ کو پوری اجازت ہے آپ کی, لیکن یہ ہے کہ پہلے ساتھ اس کے بتانا کہ یہ یہاں پہ آخر پہ لکھا ہوا کیا ہے, کہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, معتدل وہ ہے, حدیث کیا ہے. بخاری کی حدیث صحیح ہے نا, بخاری کی تو نام ہی صحیح ہے نا اس کا. یہ دیکھو بھائی, یہ بخاری آ گیا جی, حدیث نمبر 5035. یہ حدیث ہے عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن عمران ابن حطان. حدیث نمبر اس کے بعد اس کے مزید بھی حدیث ہیں. یہ حدیث یہ حدیث 8000, اس کے علاوہ اللہ بلا کرے 5952 جو ہے حدیث 5952, اس میں بھی عمران ابن حطان ہے. 952 حدیث پڑھیں نا. ابھی دکھا دیتا ہوں. حدیث تو نہیں, حدیث سے کیا میں نے حدیث کے متن سے میں کام نہیں ہے, راوی سے کام ہے. 5952, یہ 5952 ہے, 5952. عمران ابن حطان, یہ عمران ابن حطان کون ہے بھائی؟ حضرت ایک منٹ, جو اصل بخاری شریف ہے نا, بخاری شریف جو اصل ہے, اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب ھذا حدیث صحیح, ھذا حدیث حسن, ھذا حدیث. بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ بخاری میں نہیں لکھا ہوتا. بخاری کے سب احادیث نہیں ہو رہی, بخاری کے سب احادیث صحیح ہیں آپ لوگوں کے نزدیک. یہ کتاب ہے موسوعۃ اقوال ابی الحسن دارقطنی, المجلد الاول, ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے. اچھا, اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 499 میں. یہ 499, یہ 499 میں ملاحظہ کریں عمران بن حطان کون ہے. عمران ابن مسلم, عمران ابن ابی, یہ آ گیا عمران, نہیں, اس 4647, یہ عمران بن حطان ہے. عمران القحطان جناب. اب یہ عمران ابن حطان ابن زبیان ہے. عمران متروک لسوء اعتقادہ و خبث رأیہ. یہ عمران, اس کی حدیث متروک ہے کیونکہ یہ اس کا عقیدہ باطل ہے, اور اس کا رائے, اس کا عقیدہ کیا ہے؟ خبیث ہے. اچھا, اس کا خبیث عقیدہ کیا چیز تھا بھائی؟ اس کا خبیث عقیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. یا اس کا خبیث عقیدہ یہ ہے, یہ کتاب سیر اعلام النبلاء للذہبی جلد نمبر 4, یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 214. حضرت ایک بار کتاب کا نام خاموش. یہ عمران بن حطان, یہ فرمایا کہ یہ بخاری کے روایت میں سے, بخاری کے روایت میں سے, ٹھیک ہے نا, یہ بخاری اور ابو داؤد اور ترمذی میں بھی اس کی حدیث موجود ہے. اور یہاں پہ من اعیان العلماء, یہ بہت بڑے علماء میں سے, لیکنہ من رؤوس الخوارج, یہ خوارج کے لیڈروں میں سے, خوارج کے لیڈروں میں سے. اچھا, اور پھر یہ کیا کہتا ہے؟ قال ابو داؤد لیس فی اہل الاہواء اصح حدیثا من الخوارج. کہتے ابو داؤد صاحب سنا, کہتے ہیں خوارج سے صحیح حدیث کوئی زیادہ نقل ہی نہیں کرتا. اب یہ خوارج کون ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خوارج کون ہے. خوارج خود کافر ہیں, ان کے قتل خود بخاری میں ایک باب ہے, باب قتل الخوارج والملحدین, ملحدین اور خوارج کو قتل کرنے کا حکم, یہ بخاری میں ایک باب ہے. اور یہ کہ ترمذی میں حدیث بھی ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. یہ دیکھو, یہ صحیح البخاری باب قتل الخوارج والملحدین, خوارج اور ملحدین کو قتل کرنے کا حکم, ٹھیک ہے, پورا اس نے ایک باب بنا دیا. اچھا, میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث ملاحظہ کریں. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 6930 بخاری میں, کہ حدیث یہ ہے, سیخرج قوم فی آخر الزمان, آخر الزمان میں ایک ایسا قوم آئے گا حداث الاسنان, کہ ان کی اسنان, ان کی دانتیں جو ہیں نئی ہوں گی, سفہاء الاحلام, ان کی یعنی عمر ان کا کم ہوگا, اور ان کا عقل احمقانہ ہوگا. یقولون من قول خیر البریہ, خیر البریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نقل کریں گے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم
ان کا ایمان جو ہے یہاں سے اوپر نہیں جاتا، یعنی وہ دل میں نہیں جاتا. ہاں ناجر، وہی یعرفون یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اسی طرح یہ دین سے خارج ہیں، دین سے یہ نکل جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. فأینما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں بھی ان کو پالو ان کو قتل کرو. فإن فی قتلہم اجرا لمن قتلہم یوم القیامہ، جو ان کو قتل کرے ان کا اجر ہے. یہ خوارج کے متعلق فرمایا، یہ دین سے خارج ہیں. اور یہ بخاری نے اس سے حدیث نقل کی، بخاری نے خود نقل کیا خوارج کافر ہیں، پھر اسی کافر سے ان کے لیڈروں سے حدیث نقل کی اس نے. اچھا میں مزید آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ حضرت میری بات سن لو گے کوئی تھوڑی سی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تھوڑی سی اگر گفتگو سن لو گے. یہاں پہ وہ حدیث میں دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو جناب پکڑ کے ایک منٹ، آپ نے صرف ایک عمران القحطان کو پکڑ لیا ہے کہ یہ خارج میں سے تھا. کوئی اور حدیث اگر آپ کو پیش کی اور بھی ہے نا، دیکھ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، میں نے ایک کو ثابت کیا کس نے کفار سے حدیث نقل کیا. دیکھو یہ سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر 2008 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر صفحہ نمبر 61 میں ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 61 آگے جی، صفحہ نمبر 61 ہے، صفحہ نمبر 61 ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ حدیث ملاحظہ کر رہے ہیں سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 174 ان ابی امامہ شر قتل قتلوا تحت ادیم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب اهل النار كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا ابا امامہ هذا شيء تقول؟ قال بل سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں باب ذکر الخوارج، خوارج کے متعلق. اچھا یہاں پر الخوارج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخوارج کلاب النار، خوارج جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے ہیں. اچھا یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کو قتل کرنا واجب ہے. انہی کے لیڈروں سے حدیث نقل کرتے ہیں. اور پھر ابو داؤد کیا کہتا ہے کہ اہل احوا میں ان سے اصح حدیث، ان سے زیادہ حدیث کوئی نقل ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، ان سے بہترین حدیث کوئی نقل ہی نہیں کرتا. یہ تو سب سے زیادہ صحیح حدیث خوارج نقل کرتا ہے. یہ آپ کے علم حدیث کی حالت ہے. ابو داؤد تو یہ بھی کرتا ہے کہ خوارج سے انہوں نے یہ ملک شام والوں کو، جنہوں نے سیدنا امیر المومنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، خوارج والے وہ ہیں. جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، خوارج میں سے وہ ہیں. جنہوں نے صدیق اکبر پہ حملہ کیا، خوارج میں سے وہ ہیں. نہیں ابو بکر پہ کوئی حملہ نہیں کیا، ابو بکر پہ خوارج نے کوئی حملہ نہیں کیا. ابو بکر کا تو بات ہی نہیں کی میں نے، کیا علی المرتضیٰ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نے کہا کہ جب انہوں نے ان پہ حملہ کیا خوارج میں سے تو وہ تھے. اب بھائی خوارج جو بھی ہے نا، ان لوگوں سے تم نے حدیث نقل کی. میں نے کہا نا کفار سے تم لوگوں نے حدیث لیا، اور جہنم کے کتوں سے تم نے حدیث لیا اور بولا یہ سب سے زیادہ ان کی حدیث صحیح ہے. نہ جس کی آپ نے بات کی ہے نا، ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ ابو داؤد یہ کہتا ہے، ابو داؤد یہ بھی کہتا ہے کہ جو وہ خوارج والے تھے وہ تو شیعان تھے. خوارج شیعہ نہیں تھے، خوارج جو تھے، خوارج کس نے بولا شیعہ تھے؟ ارے شیعہ تھے نا، ابو داؤد کہتا ہے. نہیں خوارج کو دنیا میں کوئی نہیں کہتا خوارج شیعہ تھے. دنیا میں کوئی نہیں کہتا خوارج کو. امیر المومنین علیہ السلام نے قطع ایسے ہی جھوٹ کہہ رہا ہے خوارج شیعہ تھے. دنیا میں کس کا کوئی قائل ہی نہیں خارجی شیعہ تھے. خوارج کا اپنا فرقہ ہے، خوارج تمہارے لیڈر ہیں، خوارج سے تم نے حدیث لی ہے، وہ تمہارے امام ہیں. خوارج کون؟ دنیا میں کس نے بولا خوارج شیعہ تھے؟ یہ ایسے بکواس خوارج شیعہ ہے. تو بخاری نے خوارج سے لیا نا، بخاری نے خوارج سے لیا. کدھر سے خوارج سے لیا جناب؟ وہ تو ابھی دکھا دی میں نے، ابھی جو دکھایا وہ کون ہے؟ کہ حدثنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان و علی و حسن و حسین، وہاں تک آتا ہے. وہ کیسے اس نے خوارج سے لی ہے؟ ابھی میں نے دکھا دیا نا. اب سمجھ ہی نہیں آئے تجھے میں کیا عرض کروں؟ آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آئی ایک حدیث اگر ساتھ لکھا ہوگا، تمہارے پاس تو اصل کتاب نہیں ہے نا، بخاری کی اصل کتاب نہیں ہے. یہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل کتاب ہے بھائی، اصل کتاب ہے. میں نے دکھا دیا نا، میں نے کتاب دکھا دی ہے. میں نے دکھایا کہاں چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے. یہ سب بخاری ہے. کتاب بخاری نہیں ہے تیرے پاس. میرے پاس مختلف بخاری ہیں. میرے پاس مصر کی چھپی ہوئی بخاری ہے، میرے پاس پاکستان کی چھپی ہوئی بخاری ہے، میرے پاس بہت سارے مختلف ملکوں کی بخاری کے کم از کم میرے پاس 20-25 مختلف نسخے ہیں، 20-25 مختلف طبعات. ان سے زیادہ بھی ہوں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری میرے پاس نہیں ہے. چلو بھاگ جاؤ. یہ ایسے پاگل ہے، یہ ایسے ہی آ گیا بھائی، بیوقوف آدمی. بخاری نہیں ہے تیرے پاس.
بخاری اب دیکھا ہے نا، اب ان کے علماء کو لے کے آپ کوئی جواب دے دے کہ بخاری کفار سے جہنم کے کتوں سے حدیث نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے. اب اس کا کیا جواب ہے؟ جواب تو کچھ بھی نہیں ہے نا.